السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ان پاکستانی ڈراماز کے بارے میں ہے جن کی ان ایکسپیکٹڈ اینڈنگز نے دیکھنے والوں کو چونکا دیا۔ یوں ڈرامے کا ایموشنل اینڈ میڈیا پر ہفتوں تک زیر بحث رہا۔ ایسے ہی گوسپس پر مبنی ان ایکسپیکٹڈ اینڈنگ ڈراماز کی جانب چلتے ہیں، لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل نیلی زندہ ہے۔ نیلی زندہ ہے خوف اور سسپینس سے بھرپور ڈرامہ تھا جس کی کہانی منفرد اور مختلف کرداروں میں جلوہ گر فنکار اپنے اپنے رولز میں لاجواب ثابت ہوئے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں محب مرزا، عروہ حسین اور سونیا مشال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا اختتام ناظرین کے لیے بالکل بھی متوقع نہیں تھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے تعریف کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر اس ڈرامہ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، کیونکہ نیلی زندہ ہے ایک دھماکے سے شروع ہوا لیکن بعد میں کہانی بہت زیادہ سلو ہو گئی تھی۔ کہانی طول پڑ جائے تو سوشل میڈیا صارفین اس سے اکتا کر تنقید کرنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، لوگوں کو لگا کہ اب اینڈ بھی فضول ہوگا، لیکن آخری قسط نشر ہونے کے بعد نیلی کے کردار پر جنم لینے والے سوالات کے جواب لوگوں کو مل گئے۔ ڈرامہ سیریل رقص بسمل۔ رقص بسمل میں جس طرح محبت کی کہانی موو کرتی نظر آئی، ویورز کو بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ موسیٰ اور زہرا مل پائیں گے، لیکن جب آخری قسط نشر کی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ اس آخری قسط کو پاکستان سمیت بھارت میں بھی خوب داد ملی، جبکہ اسے مقبولیت بھی بے حد نصیب ہوئی۔ ڈرامے کا اختتام بھی بہت اچھا تھا اور مداحوں کو پسند آیا۔ یہ ایک ہیپی اینڈنگ تھی۔ موسیٰ اور زہرا کی محبت ایک دوسرے کو مل گئی اور یوں ایک طوائف زادی کا ایک سید گھرانے میں بیاہ کر آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ڈرامے میں عمران اشرف اور سارہ خان مرکزی کردار ادا کر رہے تھے۔ سارہ خان کو ان کی کردار زہرا کی وجہ سے پاکستان میں خوب شہرت ملی۔ ڈرامہ سیریل الف۔ جیو ٹی وی کے مقبول ترین ڈرامہ سیریل الف کی اینڈنگ کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ ضرور کچھ غلط ہوگا، جو کہ جیو ٹی وی کے ڈراماز کا خاصہ ہے، لیکن اس کی آخری قسط نے تمام لوگوں کے دل جیت لیے۔ الف میں حمزہ علی عباسی اور سجل علی نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اور اس کی پہلی قسط 5 اکتوبر 2019 کو نشر کی گئی۔ بعد ازاں ڈرامے کی آخری قسط کے بعد مداحوں کی جانب سے الف کے بہترین اختتام کو سراہا جا رہا ہے۔ مومنہ اور مومن کے ملنے پر ویورز بہت زیادہ خوش ہوئے۔ یہ ڈرامہ ایک بہترین مثال تھا کہ اللہ جسے چاہے عزت سے نوازتا ہے۔ ڈرامہ سیریل وفا بے مول۔ وفا بے مول ہم ٹی وی کا سوپ سیریل تھا۔ گھریلو سیاست پر مبنی ایک عام کہانی پر مبنی ڈرامے میں ایک اوبیڈینٹ بہو ہانیہ کی کہانی پیش کی گئی ہے جو اپنے گھر میں سب کچھ ٹھیک کرتی ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار کومل میر نے نبھایا ہے، جس کی شادی آذر سے ہوئی ہے، جس کا کردار علی عباس نے ادا کیا ہے۔ بہروز سبزواری مرزا صاحب کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ اظہر کے والد اور ہانیہ کے سسر ہیں۔ اس کردار سے بہت نفرت کی گئی۔ ڈرامے کے سب ویورز کا خیال تھا کہ اینڈ پر سسر کی موت ہو جانا ہے، تبھی حالات سدھر سکتے ہیں، لیکن رائٹر تو پھر رائٹر ہوتا ہے، اس نے بہت کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہوتا ہے۔ آخر قسط ناظرین کی توقع کے برخلاف تھی۔ آخر میں سسر کا کردار پازیٹیوٹی کی طرف مڑ جاتا ہے اور یہ ایک بہت اچھا اینڈ ثابت ہوا۔ ڈرامہ سیریل مقدر۔ فیصل قریشی اور مدیحہ امام کا مقبول ڈرامہ سیریل مقدر بھی اس کا اختتام ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ شہرزادہ شیخ کی ہدایت کاری میں مقدر کو جیو ڈرامہ مقدر کو دقیانوسی عشق کی کہانی میں بدلنے کے تصور کے گرد گھومتا ہے۔ رائمہ یعنی کہ مدیحہ امام، جو کہ کچھ کر گزرنے والی اور خوبصورت لڑکی ہے اور اپنی کزن سے گہری محبت کرتی ہے، اس کو ایک بااثر شخص سیف الرحمن یعنی کہ فیصل قریشی اغوا کر لیتا ہے اور زبردستی شادی کرتا ہے۔ جب یہ واقعات آگے بڑھے تو رائمہ نے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے لیے احساس پیدا کیا اور بالآخر اسے سیف الرحمن سے محبت ہو گئی۔ سیف الرحمن کی پہلی بیوی حسد کے سبب ریما کے لیے ایک ہٹ مین کی خدمات حاصل کرتی ہے، لیکن سیف الرحمن نے رائمہ کو بچاتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ آخری واقعے میں رائمہ نے ہر ایک چیز کو معاف کر دیا جس میں اس کے ساتھ برا سلوک کیا
اور اس کی زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ تنہا گزاری۔ مقدر کی آخری قسط پر کچھ عوامی تبصرے اکٹھے کیے گئے، لیکن لوگوں نے بڑے پیمانے پر آخری واقعہ اور ڈرامے کو مجموعی طور پر پسند کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی مجرم کی تعریف کرنے پر ڈرامہ سیریل مقدر پر تنقید کر رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد کے خیال میں یہ اینڈنگ ان کی توقع کے بالکل برعکس تھی۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی آخری قسط میں خوبصورت اختتام پر مداح خوش دکھائی دیے، کیونکہ ان کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ ڈرامہ ایک خوشگوار اینڈنگ پر مکمل ہوگا، خاص طور پر وہ جنہوں نے ناول پڑھا تھا، کیونکہ ناول کی اینڈنگ سیڈ تھی، جبکہ ڈرامے کی آخری قسط میں تمام کرداروں کو اپنی غلطیوں پر شرمندہ دکھانے اور مرکزی کردار مہرین کو دیگر کرداروں سے نمایاں دکھانے پر مداح خوش دکھائی دیے۔ ڈرامے کی کہانی اسود یعنی کہ عثمان مختار اور مہرین یعنی کہ ماہرہ خان کی شادی اور محبت کے علاوہ ان کے پیار میں رکاوٹ بننے والی مشعل یعنی کہ کبریٰ خان کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامہ سیریل جلن کا اختتام سوشل میڈیا پر موضوع بحث رہا۔ ویورز کا خیال تھا کہ سالی سالی ہوتی ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے۔ پاکستانی معاشرے کے لیے انتہائی بولڈ اور متنازع موضوع پر مبنی کہانی کی وجہ سے ڈرامہ جلن سوشل میڈیا پر مسلسل زیر بحث رہا۔ کبھی اسے معاشرتی اقدار کے منافی قرار دیا گیا تو کبھی نوجوانوں کو خراب کرنے اور رشتوں کے تقدس کی دھجیاں بکھیرنے جیسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک سالکہ بہنوئی کی دولت پر شان و شوکت کو دیکھ کر اسے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلا کر بہن کو طلاق دلوانے والا موڑ آیا تو کئی ناظرین نے گویا پانی سر سے گزرنے کی حد تک یہ ڈرامہ بولڈ ہو گیا تھا۔ کچھ مناظر سینسر کیے جانے کے بعد یہ ڈرامہ سیریل دوبارہ نشر بھی ہوا، اختتام پذیر بھی ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یہ اختتام پسند نہیں آیا کیونکہ ایسا فینٹیسی لگتا ہے کہ منفی کرداروں کو آخر میں پاگل کر دیا جائے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کے بعض مکالموں کے علاوہ اس موضوع کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا اختتام بھی لوگوں کی توقع کے برعکس تھا۔ بہت سے لوگوں کو ہیرو کی موت ہضم نہیں ہوئی تو بعض کو لگا کہ رائٹر نے سارا ملبہ عورت پر گرا دیا ہے۔ مقبولیت کے لحاظ سے سر فہرست رہنے والا ڈرامہ اینڈ پر ویورز کو رلا گیا۔ ڈرامہ اختتام کے بعد بھی زیر بحث ہے۔ ڈرامے کے مصنف خلیل الرحمن قمر کے عورت سے متعلق خیالات کی سخت مخالفت کرتے ہوئے ان سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں بہت سے حلقوں سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت 3 کی آخری قسط کے بعد سے ناظرین کی جانب سے تبصروں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ سوشل میڈیا پر تبصروں کی شروعات ڈرامے کی آخری قسط میں ہیرو اور ہیروئن کے مر جانے کے ذکر سے ہوا۔ متعدد سوشل میڈیا صارفین نے تبصرے کیے، جن میں سے کچھ نے ڈرامے کے اختتام کو پسند کیا، جبکہ بعض صارفین اس اختتام سے غیر مطمئن نظر آئے۔ سیریل خدا اور محبت 3 کو انڈین فلم دیوداس جیسا قرار دیا گیا۔ ویورز کا خیال تھا کہ یہ پاکستانی ڈرامہ خدا اور محبت کی آخری قسط تھی یا پھر انڈین فلم دیوداس کا اختتام تھا۔ ڈرامہ سیریل پریزاد پاکستان میں گزشتہ 6 ماہ سے اپنے مکالموں، اداکاری سے احمد علی اکبر کی بطور مرکزی کردار شاندار پرفارمنس کی وجہ سے شہرت پانے والا ڈرامہ پریزاد کا آخر کار اختتام ہو ہی گیا۔ پاکستان کے مختلف سینما گھروں میں ڈرامے کی آخری قسط کا پریمیئر بھی کیا گیا۔ پریزاد کی آخری قسط جہاں بہت سے لوگوں کو پسند آئی، وہاں بعض ناقدین پریزاد ڈرامے کے اس طریقے سے اختتام پر تنقید بھی کرتے دکھائی دیے۔ ناقدین پریزاد ڈرامہ کو بلا وجہ طویل کرنے پر پہلے بھی ناراض تھے، لیکن پریزاد کے اس طریقے سے سب کچھ چھوڑ کر چلے جانے پر وہ اور بھی زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق پریزاد پر جو ذمہ داریاں تھیں انہیں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے سے اس کا کردار کمزور ہو گیا۔ یہ ڈرامہ بلاک بسٹر ہونے کے باوجود خوب تنقید کا نشانہ بنا رہا۔